أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا والشفاعة الكبرى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات مالک کائنات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں صاحبان ایمان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مکمل مسلمان و مومن بن جاؤ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کے تو سائے سے بھی آدمی پناہ مانگتا ہے. انسان دشمن کے سائے سے بھی پرہیز کرتا ہے تو اس کے نقش قدم پر چلنا نہ یہ انسانیت ہے اور نہ ایمان کا تقاضا ہے. عزیزان گرامی، شیطان کے نقش قدم ہیں کیا؟ وہ کون سے نشانات ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم مکمل طور سے مسلمان اور مومن رہیں. عزیزان گرامی، یہ بات طے ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، اور جب روشنی اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دل اگر صاف ہو جائیں، ہمارے دل کی اگر بیماریاں ختم ہو جائیں، اگر ہمارے ہاں معنوی جو مرض ہے روحانی اعتبار سے اگر ختم ہو جائے تو یقیناً ہمارا دل اتنا مقدس ہوگا، اتنا پاکیزہ ہوگا کہ اسی دل کو قلب سلیم قرآن نے کہا ہے. اور قرآن میں نہیں جائے، جنت میں نہیں جائے گا کوئی شخص، کوئی مومن مگر قلب سلیم کے ساتھ جائے گا. وہاں مریضوں کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں مریض نہیں جائیں گے. جنت میں جو جائے گا وہ قلب سلیم، صحت مند دل لے کے جائے گا. قلب سلیم کے ساتھ جنت میں انسان جائے گا. آپ پڑھیں قرآن مجید نے جو اشارے کیے ہیں. لہذا بنیادی اعتبار سے ہمیں ان راستوں کو تلاش کرنا ہوگا جہاں پر شیطان کے نقش قدم ہیں، تاکہ ان سے ہم بچ سکیں اور اپنے دل کو بیماریوں سے بچا سکیں. اور جب ہمارا دل صحت مند ہوگا تو مکمل اسلام طلوع کرے گا، مکمل ایمان کی روشنی ہوگی. یہ وہی روشنی ہوگی جس روشنی میں اور جس تقدس کے سائے میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے سینے میں پلے گی. اس مقدس محبت کے لیے ضرورت ہے دل کی طہارت. اس مقدس محبت کے لیے ضرورت ہے زبان کی طہارت. اس مقدس محبت کے لیے ضرورت ہے آنکھوں کی طہارت. بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں عزاداروں اور اے حسین کے ماتمداروں،
میں اپنی بات کہاں تک آپ کو سمجھا پاؤں گا مجھے نہیں معلوم، مگر میں جو سمجھ سکا ہوں، اگر کسی چیز کو دیکھا جائے تو دیکھنے والے کو زائر کہتے ہیں، اور جسے دیکھا جائے وہ مرکز زیارت ہے۔ اور یہ تو طے ہے کہ جناب شہزادی مجلس میں ہر عزادار کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری آنکھیں کتنی مقدس ہیں، ہماری آنکھیں کتنی بلند ہیں، ہمارا نصیب کتنا بلند ہے کہ خاتون جنت ام الائمہ صدیقہ طاہرہ جسے پیغمبر نے کہا ہو ام ابیہا، وہ ہماری آنکھوں کو دیکھتی ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ حضرات محترم ہیں، بار بار زحمت دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، اور ہمارے احسان بھائی کا کچھ ادھر سے آڈر ہے، میں بھی ذرا اپنے بڑے سے مجبور ہوں ان کے حکم پر عمل کرنے سے۔ آپ میری ایک بار بات مان لیجئے، ذرا سا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ لوگ عزا خانے میں بھی جا سکتے ہیں، اوپر کی جگہ خالی ہے، اگر وہاں پہ کچھ بیٹھنا چاہے پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ شکریہ۔ لہذا عزیزان گرامی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل کی بیماریوں کو دور کریں۔ اب دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ ان تمام بیماریوں میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں جہاں سے گناہ ابلتا ہے، گناہ جس جگہ سے ابلتا ہے، چشمہ جانتے ہیں پانی زمین سے ابلتا ہے، تو گناہوں کا چشمہ کیا ہے؟ جہاں سے گناہ ابلتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ بھی کون؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علیہ السلام۔ جہاں سے گناہ ابلتا ہے وہ تین جگہ ہیں: تکبر، حرص، حسد۔ تکبر، حرص، حسد۔ یہودی، اچھا تکبر کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، تکبر کی ایک شاخ کا نام، اس کے ایک شعبے کا نام، تکبر کے ایک شاخ اور ایک شعبے کا نام خود ستائی ہے۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، بس ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ آیا ہی نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے، ہم کہاں جہنم میں جائیں گے؟ یہ جو خود ستائی ہے اپنی، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک جو قرآن مجید اور کہتا ہے، کہتے ہیں ہم کو بس کچھ دو چار دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا پھر نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم نحن اولیاء اللہ، ہم اللہ کے دوستدار ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے۔ جہاں یہ فکر پیدا ہو جائے ہم ہی اللہ کے دوستدار ہیں، جہاں یہ فکر پیدا ہو جائے ہم ہی اللہ کے بندے اور بس کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہودی فکر اس کے دماغ میں آ گئی ہے، اب یہاں پر اسلام نہیں دکھائی دے گا۔ تکبر، حرص، لالچ، انسان لالچ کرے، لالچ وہ پیٹ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، لالچ وہ پیٹ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ آج انسان لالچ کر رہا ہے ہم کو اپنے محلے کا چیئرمین، اپنے شہر کا چیئرمین بنا دیا جائے، چیئرمین بن گیا، اس کے بعد اور لالچ آگے بڑھی، صاحب ہم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، پھر صاحب وزیر اعظم بنا دیا جائے، پھر صدر بنا دیا جائے، پھر پوری دنیا کا ہمیں مالک بنا دیا جائے، یہاں قبضے، وہاں حملے، وہاں جنگ، وہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ حرص ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جنگ و جدال ہوئی ہے یہ لالچ کا نتیجہ ہے، یہ لالچ کا نتیجہ ہے۔ اور یزید نے بھی
جو امام عالی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا یہ بھی لالچ کا نتیجہ ہے. مگر عزیزان گرامی کہیں لالچ اچھی ہوتی ہے کہیں لالچ بری ہوتی ہے. توجہ دی دو, دنیا کے لیے لالچ کرنا برائی ہے, آخرت کی لالچ کرنا اچھائی ہے. لالچ پسر سعد نے بھی کیا تھا, لالچ حر نے بھی کیا تھا. رسولات بڑے محمد والے محمد. حر نے لالچ کی تو جنت کی, پسر سعد نے لالچ کی تو حکومت کی. جس نے جنت کی لالچ کی کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے اور کل بھی باقی رہے گا. اور لشکر حسین میں اس کا شمار ہوا ہے تو لشکر حسین میں پکارا جائے گا. کل وہ جس نے حکومت کا لالچ کیا کل بھی وہ مجہول تھا, آج بھی مجہول ہے اور محشر میں بھی مجہول رہے گا. تو ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی, حرص اور تکبر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس نے ایک روایت کے مطابق جو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے 6000 سال ملائکہ کے درمیان رہنے والا شیطان تکبر اور حرص کی بنیاد پر وہاں سے اٹھا کے پھینکا گیا زمین پر. تکبر اور حرص کی بنیاد پر. تو آپ ذرا سوچئے, جب تکبر اور حرص کی بنیاد پر آسمان پہ رہنے والا آسمان پہ ٹک نہیں پایا تو تکبر اور لالچ کرنے والا زمین سے آسمان تک جائے گا کیسے؟ اور امام عالی مقام میں جو فرمایا ہے چوتھے امام علیہ السلام نے کہ 3 چیزیں ہیں گناہوں کا سرچشمہ جہاں سے گناہ ابلتا ہے. 1 2 نہیں اب ابل رہا ہے. تکبر پیدا ہوا, نہ جانے کتنی اس کی نہریں بنیں گی, نہ جانے کتنی اس کی ندیاں بنیں گی, نہ جانے کتنے نہر و نالے بنیں گے. اسی طرح سے حرص کا چشمہ ابل رہا ہے, نہ جانے کتنا گناہ کرے گا آدمی. آج کسی کا قلم چھینا ہے, کل کسی کا موبائل چوری کرے گا, پرسوں کسی کا مکان ہڑپ کرے گا, اور کبھی کسی کی زمین ہڑپ کرے گا, اور آگے بڑھے گا, پورا بھاگے فدق کھا جائے گا. حرص تو ایک ایسا چشمہ ہے جو ابل رہا. حسد کون سی بیماری ہے؟ اور یہ بھی کہتا چلوں عزیزو, یہ سب قلبی بیماری ہے. آپ کے لندن کا کوئی ڈاکٹر آپریشن کر کے اس بلاکش کو ختم نہیں کر سکتا ہے. کوئی آپ کے دنیا کا کوئی ڈاکٹر کتنا ہی ماہر ہو, دنیا کے یہ جتنے شفا خانے ہیں کوئی ہے جس کا آپریشن کر کے یہ مرض ختم نہیں کر سکتا. ہاں, قرآن کے شفا خانے میں آؤ جہاں آل محمد علاج کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بیماری ہے دل کی. حسد کے سلسلے میں بہت سی روایتیں حدیثیں ہیں. حسد کا معنی میں اپنے بچوں کو بتا دوں, بزرگ حضرات جانتے ہیں حسد کا مطلب کیا ہے. حسد یعنی کسی کا مال, کسی کی پوسٹ, کسی کی دولت, کسی کی ملکیت, کسی کی گاڑی, کسی کا سرمایہ, جتنی بھی دنیاوی یہ نعمتیں ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ
اندر ہی اندر جلتا ہو، کڑھتا ہو، اس طرح سے کہ وہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دے دے، بلکہ تمنا یہ کرتا ہے کہ یہ کیسے تباہ ہو۔ مقابل کی صاحب نعمت کی نعمتوں کی تباہی کی تمنا کرتا ہے، اللہ سے اپنے لیے نعمتیں مانگتا نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حاسد، حسد کرنے والا۔ اور یہ جو عمل انجام دے رہا ہے اسے کہتے ہیں حسد، اور جس سے کیا جائے اسے کہتے ہیں محسود۔ یہ حسد کرنے والا حسد کر رہا ہے، اس کا کس طریقے سے تباہی آئے، کس طریقے سے یہ فنا ہو جائے تاکہ ہم بھی خوشی کی تالیاں بجائیں۔ اور یہ حسد ایک ایسا مرض ہے عزیزان گرامی جس کا دنیاوی نقصان میں آپ کو بتا دوں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، دنیاوی نقصان۔ اور یہ نقصان نباز نسل انسانیت، خالق نہج البلاغہ، امیر الحکمہ، سید التدابیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا مولا امام الحکمہ ہے، حکمتوں کا امام ہے، میرا امام امیر الاطباء ہے، ڈاکٹروں کا بھی سردار ہے۔ وہ میرا مولا بتا رہا ہے اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے عزیزو کہ اندر ہی اندر کڑھتا ہے، جلتا ہے، سلگتا ہے، یہاں تک کہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے، ٹینشن پیدا ہوتا ہے، اندر اندر کڑھنے کی بنیاد پر اندر ہی اندر کمزور ہوتا ہے، اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ شیطان ایک پھونک مارتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس دل میں نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ محبت اہل بیت ہے۔ لہذا ہم اپنے دلوں کو حسد کی بیماری سے بچائیں تاکہ اہل بیت کی محبت کو بچا سکیں۔ اب سنیے مولا کائنات نے جو فقرہ ارشاد فرمایا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ حسد صحت الجسم قلت الحسد، جسم کی صحت حسد کی کمی میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جسم کو صحت ملے، سلامتی ملے، تم تندرست رہو، طاقتور رہو، تو حسد سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ حسد سے بچتے رہو گے تمہارے جسم کو طاقت ملتی رہے گی، ٹینشن نہیں ہوگا، پھر تمہارے لیے الجھن نہیں ہوگی، پھر وسوسہ نہیں ہوگا، پھر شک نہیں ہوگا، پھر شیطان تمہارے دروازے پہ نہیں ہوگا، تم اہل بیت کے دروازے پہ دکھائی دو۔ حسد کے سلسلے میں مولا کا یہ فقرہ ہے کہ صحت الجسم، جسم کی صحت، قلت الحسد، حسد نہ کرو، تمہارا جسم بالکل صحیح سالم رہے گا۔ آج ہم اپنے جسم کے لیے اور اپنی صحت کے لیے 2-2 گھنٹے جا کر کے واکنگ کرتے ہیں، ہم 2-2 گھنٹے دوڑ رہے ہیں، موقع نہیں مل رہا تو گھر ہی میں سائیکل چلا رہے ہیں، اور آج ہی سے پرہیز کر رہے ہیں، شوگر نہیں ہے مگر پرہیز کر رہے ہیں، ہارٹ کی بیماری نہیں ہے مگر صاحب تیل اور گھی سے ہم پرہیز کر رہے ہیں، ابھی ٹھنڈک نہیں لگی ہے، سر سے پیر تک بالکل اپنے کو جکڑے ہوئے کہیں ٹھنڈک لگ نہ جائے۔ توجہ عزیزان گرامی،
اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حفاظت، مرض سے پہلے حفاظت۔ امیر المومنین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر حسد کی ٹھنڈک لگ گئی تو پھر فالج لگے گی، اگر حسد کی لو لگ گئی تو پھر دکھائی نہیں دو گے، اگر حسد کی آگ تمہارے جسم میں لگ گئی تو پھر تمہارا دل اس طرح جلے گا کہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پائے گا۔ لہذا اپنے جسم کو صحیح و سالم رکھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مولوی ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو، تجارت والے ہو، چھوٹے بڑے ہو، کوئی ایک ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، اپنے آپ کو حسد کی آگ سے بچاؤ کہ حسد تمہاری صحت کو کھوکھلا کر دے گی، تمہارے جسم کو ختم کر دے گی۔ اور ظاہر سی بات یہ دنیاوی نقصان بتا رہے مولا، ابھی اخروی نقصان نہیں بتا رہے ہیں۔ دنیاوی نقصان دیکھو کیا ہے۔ آپ حضرات، میں ایک مثال دے رہا ہوں، لکڑی پوری کرسی الماری رکھی ہوئی ہے، 2 مہینے کے بعد ہم نے سوچا ذرا سا الماری کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ جیسے ہی کیا تو معلوم ہوا آدھی لکڑی ادھر اور آدھی ادھر اور سب گر گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ صاحب اندر اندر کیڑے لگے تھے جنہیں دیمک کہتے ہیں، اس نے اوپر سے تو سب اچھا دکھائی دے رہا تھا، اندر سے لکڑی کو کھوکھلا کر ڈالا۔ حسد انسان کے جسم میں وہ دیمک و کیڑا ہے جو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اوپر سے نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں صحت الجسم قلت الحسد، اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حسد نہ کرو۔ اور امام علی مقام کا اس کی آگے والا فقرہ سنیں، العجب، العجب تعجب ہے، تعجب ہے، العجب تعجب ہے، لغفلت الحساد، حساد عزیزان گرامی بہت زیادہ حسد کرنے والے، لغفلت الحساد، مجھے تعجب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، مجھے تعجب ہے لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد، مجھے تعجب ہے اس حسد کرنے والے کی غفلت سے جو اپنے جسم کی سلامتی کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ذرا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسد کرنے والا، حسد کرنے والا اپنے جسم کی صحت پہ خبر، یعنی اسے کوئی اپنے وجود کی خبر نہیں ہے، دوسرے کی فکر میں ہے کیسے یہ تباہ ہو جائے، کیسے یہ ختم ہو جائے، کیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ اتنی اچھی گاڑی ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے دنیاوی نقصان۔ اب آئیے دوسری طرف، حسد کا اثر انسان پر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے لکڑی پر آگ کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث کا ترجمانی کر رہا ہوں، حدیث کہتی ہے حسد کرنے والے کو حسد اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد کا فقرہ ہے عزیزو، حسد کے سلسلے میں عجیب و غریب فقرہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں یہ حسد ہے کیا؟ یہ حسد ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں امی القلب والجہود بفضل اللہ تعالی۔ میں الگ الگ رک کر کے اپنے بچوں کو سمجھاتا چلوں۔ مولا نے فرمایا ہے حسد ہے کیا؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کیا چیز ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی تفسیر نہیں ہے، یہ امام فرما رہے ہیں حسد ہے کیا چیز۔ حسد کے سلسلے میں مولا فرماتے امی القلب، اب میں دل کی آنکھیں،
دل کی بھی آنکھیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص کہتا ہے کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر دیکھتا نہیں تو عبادت ہی نہ کرتا. اگر دیکھتا نہیں تو عبادت ہی نہیں کرتا. اگر دیکھتا نہیں تو عبادت ہی نہ کرتا. دیکھا ہے تبھی تو عبادت کر رہا ہوں، مگر ہاں ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں. تبھی تو چھٹے امام فرما رہے، تبھی تو چھٹے امام کہہ رہے القلب، حسد دل کی آنکھوں کو اندھا بنا دیتا ہے. جب حسد پیدا ہوتا ہے تو دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور پھر حسد کرنے والے کے لیے ہم نے ایک اور فقرہ کہا والجحود عن فضل اللہ تعالی. اور حسد کرنے والا اللہ کے فضل کو روکتا ہے. اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کو روکتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں مومن تباہ ہو جائے، یہ نہیں کہتا مالک مجھے بھی دے دے. کیونکہ مطالبہ نہیں کرتا لہذا فضل الہی کو روکتا ہے. اور مولا اب اس کے آگے کہہ رہے ہیں سنیے اخروی نقصان، آخرت والا نقصان. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں ہما جناحتان للکفر، یہ دل کا اندھا پن اور فضل الہی کی رکاوٹ، یہ رکاوٹ اور یہ اندھیرا اور یہ اندھا پن، یہ دونوں پر ہیں. پرندوں کو دیکھا ہے نا جو اڑتے ہیں، یہ پر ہیں. کس کے لیے؟ للکفر، کفر کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کے سینے میں کفر ہے جو پرواز کرتا ہے. یہ اخروی نقصان. اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کہ یہ شیطانی نقش قدم ہے. مولا فرماتے ہیں آگے امام علی مقام، اب اس کے آگے کہتے ہیں حسد والحسد وقع ابن آدم. یہ حسد جو ہے جب پیدا ہو جاتا ہے تو اولاد آدم کو مایوسیوں نا امیدیوں کے گڈھے میں ڈھکیل دیتا ہے. اب وہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا، اب رحمت خدا کی امید اس سے پیدا نہیں ہوگی، وہ اس گڈھے میں ڈھکیل دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے دلدل. اپنے بچوں کو بتا دوں جہاں پر پانی اور مٹی اتنے مکس ہو کہ پانی دکھائی نہ دیتا ہو اور وہ کیچڑ ٹائپ کا جس میں اتنا زیادہ ہو کہ آدمی جب جاتا ہے یا کوئی جانور جائے تو اندر دھستا چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دلدل. اپنے بچوں کے لیے وضاحت کی ہے. مولا فرماتے ہیں حسد کرنے والے کے لیے اولاد آدم سن کہ حسد کرنے والا نا امیدیوں اور مایوسیوں کے گڈھے میں گرتا ہے اور مایوسیوں اور ہلاکتوں کے دلدل میں ایسا دھستا ہے جہاں سے نجات ممکن ہی نہیں ہے. جو آگے بیٹھے ہوئے اگر وہ عزا خانے کے اندر چلے جائے تو پیچھے سے آنے والے ایزی ہو جائیں گے. آگے جو بیٹھے عزا خانے کے اندر چلے جائیں سب. ذرا ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. آپ تھوڑا تھوڑا اور آگے جائیے گا. حسد کا دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان. کبھی کبھی حسد چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتا ہے. اس نے ایسا تبرک پڑھا تھا، اچھا وہ ایسا مرثیہ پڑھ لیتا، اچھا وہ ایسی مجلس پڑھ لیتا، اچھا وہ ایسی مجلس کروا لیتا ہے، اچھا وہ اتنے لوگوں کو بلا لیتا، اچھا. یہ سب بھی حسد کی قسمیں ہیں جو ہمارے سماج میں رینگ رہی ہیں، جو ہمارے سماج میں رینگ رہی ہیں. عزیزان گرامی، کبھی کبھی ظاہر تو مذہب ہوتا ہے
मगर इरादा बातिल होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को शैतान के नक्शे कदम से बचाएं। अभी तो मेरे दोस्तों, हुजूर सरवर कायनात खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, उनके असहाब भी वहां बैठे हैं। पैगंबर ने देखा कि कुछ मुसलमान चले आ रहे हैं इस हालत में कि उनके पांव में चप्पल तक, जूते तक नहीं है, कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, मुश्किल से ये अपने जिस्म को ढाके हुए हैं। 2-4 लोग थे जो चले आ रहे। पैगंबर ने जैसे ही देखा ये मुसलमानों की हालत को, आप घर में गए, वापस आए, खड़े हुए, आप अजान कहलवाई, तमाम मुसलमान जमा हुए और फिर पैगंबर ने खुतबा दिया। उस खुतबे में इमाम ने क्या फरमाया, पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर कहते हैं इन मुसलमानों की कौन है जो मदद करेगा? कपड़े से, खाने से और पैसों से। सब खामोश बैठे, सब खामोश बैठे और पैगंबर कह रहे हैं, पैगंबर कह रहे कौन है जो इनकी मदद करेगा? कपड़ों से, पैसों से और खानों से। सब खामोश बैठे। फिर पैगंबर ने कहा, एक शख्स उठा, कुछ सिक्के की थैलियां थी, एक थैली उसने पैगंबर के हवाले किया कि ये मेरी तरफ से आप दे दें। उसने जैसे ही एक थैली दी, सबकी जेबों में हाथ चले गए, घर निकाल करके देने लगे। फिर कोई कपड़े लेकर के आ रहा है, कोई खाना लेकर के आ रहा है, कोई। तवज्जो जी दो, इस जगह पर जो बात आप हजरात के हवाले करनी है वो है क्या? कभी कभी इंसान गुनाहों का रीजन बनता है और कभी कभी कारे खैर का रीजन बनता है। अगर ये गुनाहों का सबब बना है, जब तक गुनाह चलता रहेगा तो उसके गुनाह का सबब यह बना है, लिहाजा एक गुनाह जो उसे मिल ही रहा है, एक गुनाह इसे मिलेगा कि उसके गुनाह का ये रीजन बना, सबब बना, वजह बना। तो दिलाने गिरानी, इसी तरह खैर है। खैर के लिए अगर किसी ने किसी को अपने आप को सबब बना दिया किसी के अमल खैर के लिए, जब तक कार्य खैर होता रहेगा परवरदिगार एक सवाब उसे भी देगा। पैगंबर आवाज दे रहे हैं, चूंकि तू सबब बना है इन सब के कार्य खैर करने का, एक सवाब तुझे तेरे अमल का, एक सवाब इन सब के एक अमल का मिलेगा। तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सरकार सैयद शुहदा, मुहर्रम मनाने वालों और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुरसा देने वालों, ये तमाम मजालिस, ये तमाम प्रोग्राम आप हजरात के मदद से, आप हजरात के ताउन से होता है। लिहाजा आप हजरात ज्यादा से ज्यादा इस इदारे का ताउन फरमाएं ताकि अदादारी इमाम हुसैन को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिल सके। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ते रहे ताकि वो भी खजाने आने में जमा होता है।
عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کار خیر کی نیت نہیں رکھ رہا ہے مگر طریقہ کار خیر کا ہے، مگر اس میں حسد کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو سمجھ نہیں رہا ہے. اور حسد شیطان کے نقش قدم میں سے ایک نقش قدم ہے، شیطانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اس سے مومنین کو بچنا چاہیے، اس سے ہمارے بھائیوں کو بچنا چاہیے، اس سے ہماری بہنوں کو بچنا چاہیے. اور یہ وہ حسد ہے جو دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. شیطان بارگاہ خداوندی میں رجیم بن گیا، بھگا دیا گیا. کس بنیاد پر؟ اسے خلافت کا حسد پیدا ہو گیا جناب آدم سے، خلافت کا لالچ اور جناب آدم سے حسد. اب آپ کہیں گے حسد کیسے؟ تو سن لیجیے عزیزو، یہ بتائیے نکال کون رہا تھا بارگاہ سے؟ جناب آدم یا اللہ؟ اللہ نکال رہا تھا نا. شیطان کس نے کہا؟ اللہ نے. جناب آدم نے تو کچھ نہیں کہا نا، جناب آدم تو سامنے آئے بھی نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے. بھگایا اللہ نے، شیطان بنایا اللہ نے، مردود کیا اللہ نے، عبادتوں کو خاک میں ملایا اللہ نے. اور اللہ کی بارگاہ سے کہہ کے کیا جا رہا ہے؟ آدم اور ان کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. دیکھیے یہ ہے حسد کہ آدم کہاں سے خلیفت اللہ بن گئے، آدم کہاں سے ولی اللہ بن گئے، آدم کہاں سے صفی اللہ بن گئے. اتنا سجدہ، اتنی عبادت، اتنی تسبیح و تقدیس، اور بن گئے وہ چاہتا تھا کہ جناب آدم بھی بننے نہ پائیں. وہ حسد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ پھر آدم کو، ان کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. تو بچوں عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کسی